بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ نماز میں پہنے جانے والے بعض ممنوعہ لباس کی صورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا ہے اور اس سے بھی کہ کوئی شخص منہ ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح ابی داود میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں صدل یہ ہے کہ کوئی شخص کپڑے کو اپنے اوپر جیسے سر پہ سوگدی رومال پہنا جاتا ہے اس طرح ڈالیں کہ اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں۔ اگر وہ ان دو کناروں کو آگے کی طرف لا کر اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھتا ہے یا دائیں کنارے کو بائیں کاندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کاندھے پر ڈال دیتا ہے تو یہ صدل نہیں۔ صدل مکروہ ہے کیونکہ نمازی اسی کو سنبھالنے میں مشغول رہ سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے شرح لبانۃ الصغریٰ میں فرمائی۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال الصماء سے منع فرمایا ہے اور اس سے بھی کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں یوں احتبا کرے کہ اس کی شرمگاہ پر اس میں سے کچھ نہ ہو، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اشتمال الصماء کا معنی ہے چادر سے جسم کو یوں بند کر کے لپیٹنا کہ انسان ہاتھوں کو حرکت ہی نہ دے سکے۔ احتبا کا مطلب ہے گھٹنے کھڑے کر کے اس طرح بیٹھنا کہ ایک کپڑے کے ساتھ کمر اور گھٹنوں کو باندھ دیا جائے، جیسا کہ فتح الباری وغیرہ میں یہ تشریح موجود ہے۔ البتہ اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو چادر اوپر پہنی جا سکتی ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جب نماز میں داخل ہوئے اور تکبیر کہی، پھر اپنے کپڑے میں لپیٹ لیے اور پھر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ پھر جب رکوع کا ارادہ فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکالا، پھر انہیں اٹھایا، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ میں شدید ٹھنڈ کے موسم میں دوبارہ آیا، صحابی فرماتے ہیں، تو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے تھے اور اس کے اندر ہی اندر ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابی داود میں۔